بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت طالوت اور جالوت کے واقعے کا بیان کریں گے۔ یہ حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد کا دور ہے، جب بنی اسرائیل زوال کا شکار تھی۔ اس دور کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھے۔ تاہم اس دور میں بنی اسرائیل سیاسی، معاشرتی اور معاشی طور پر زوال کا شکار تھی۔ قوم متحد نہ تھی، نہ ہی ان پر کوئی بادشاہ تھا جو سیاسی امور کو سنبھال سکے۔ اس وجہ سے مختلف اقوام ان پر حملہ کرتیں اور نقصان پہنچاتیں۔ یہ دور بنی اسرائیل کے لیے بہت زیادہ آزمائش کا تھا۔ ایسے میں قوم عمالقہ کے ایک بادشاہ جالوت نے ان پر حملہ کر کے ان کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ نے بنی اسرائیل کو بہت جانی نقصان پہنچایا، زندہ بچ جانے والے لوگوں کے لیے زندگی مشکل بنا دی۔ بنی اسرائیل جب حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ وادی طیہ سے نکلے تھے تو ان کے ساتھ تابوت سکینہ بھی تھا۔ یہ وہ صندوق تھا جس میں عصائے موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پیرہن، پگڑی، پوشاک، تورات کا اصل نسخہ، من و سلوہ کا مرتبان اور انبیاء کرام کے دیگر متبرکات بھی موجود تھے۔ بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مقدس صندوق یعنی تابوت سکینہ جب تک ان کے پاس موجود ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن فلسطینی مشرکین نے ایک خون ریز جنگ کے بعد اسرائیل سے یہ صندوق چھین کر اپنے ایک مندر میں رکھ دیا۔ یہ مندر ان کے سب سے بڑے دیوتا دجون کے نام سے منسوب تھا۔ اسرائیل جو پہلے ہی بدحالی کا شکار تھے، اب تابوت سکینہ بھی ان سے چھین لیا گیا۔ یہ سب ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام کی باتیں سننا شروع کیں۔ اب یہ لوگ حضرت شمویل علیہ السلام کو اپنا ہمدرد، خیر خواہ اور نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ بنی اسرائیل جالوت کی سختیوں، دیگر اقوام کی لوٹ مار اور قیدیوں جیسی زندگی سے تنگ آ چکے تھے۔ اب وہ حضرت شمویل علیہ السلام کی واعظ و نصیحت پر غور کرنے لگے۔ اسی اثناء میں قوم کے کچھ سرداران حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت 246 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دے دیا جائے تو عجب نہیں کہ تم لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم اپنے گھروں سے اجاڑ دیے گئے اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ دراصل حضرت شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل کی وعدہ خلافی سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے کہا اگر میں نے کسی بادشاہ کو مقرر کر دیا اور اس نے جہاد کا حکم دیا تو تم اپنی عادت کے مطابق پیٹ پھیر جاؤ گے، جیسے کہ تمہارے بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام کی بات سن کر ان لوگوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی اب ایسا نہ ہوگا، ہم بہت زیادہ ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اگر بادشاہ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا تو ہم اللہ کی راہ میں ڈٹ کر جہاد کریں گے۔ چنانچہ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں وحی کے ذریعے مطلع فرمایا کہ ہم نے طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت کا نام سنتے ہی ان کے رنگ فک ہو گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان میں سے کسی امیر شخص کو بادشاہ مقرر کیا جائے گا۔ انہوں نے حیرت کا انداز اپنایا اور کہا طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک غریب شخص ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت 247 میں آتا ہے، پیغمبر نے ان سے کہا
اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے، اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو دولت بھی نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا، اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ نے اسے بہت سا علم بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے بادشاہی بخشے۔ وہ بڑا ہی کشادگی والا اور علم والا ہے۔ شمویل علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو قوم کے لوگ طالوت علیہ السلام کا نام سن کر خوش نہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر اللہ نے طالوت کو مقرر کیا ہے تو پھر ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ قرآن کریم میں سورہ البقرہ آیت 248 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا، ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جسے موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ صندوق تابوت سکینہ تھا۔ فلسطینیوں نے مندر میں دجون کے پہلو میں رکھ دیا تھا۔ جب وہ صبح اپنے معبود کے پاس آتے تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے کہ دیوتا اوندھا پڑا ہے۔ وہ ہر صبح عبادت سے پہلے اسے سیدھا کرتے، لیکن دوسرے دن پھر سے اسے اوندھا گرا ہوا پاتے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہوئی کہ ان کے شہر میں لاتعداد چوہے پیدا ہو گئے، جنہوں نے ان کے مال و اسباب، غلے وغیرہ کو تباہ کر دیا۔ پھر ان میں ایسی وبا پھیل گئی جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے نجومیوں اور کاہنوں کو جمع کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس صندوق سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرو۔ انہوں نے طریقہ یہ بتایا کہ ایک بگھی بناؤ اور اس کے آگے 2 گائیں جوت دو اور اس بگھی پر اس صندوق کو رکھ دو اور انہیں چھوڑ دو۔ جہاں بھی وہ گائیں جائیں گی خود ہی یہ صندوق وہیں چلا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گائیں صندوق والی بگھی کو لے کر بنی اسرائیل تک پہنچ گئیں۔ بنی اسرائیل بہت عزت و احترام سے اس صندوق کو لے گئے۔ بنی اسرائیل نے جب تابوت سکینہ دیکھا، انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ چنانچہ انہوں نے طالوت کی بادشاہی قبول کر لی۔ طالوت نے بادشاہ بننے کے بعد عمالقہ کے بادشاہ جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے کول و فعل کے تضاد کے بارے میں علم تھا۔ جب وہ انہیں لے کر نہر اردن کے کنارے پہنچے تو انہوں نے فرمایا، اللہ اس نہر کے پانی سے تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص اس سے سیراب ہو کر پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہ رہے گا۔ اگر کوئی ہاتھ میں ایک چلو لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سو چند لوگوں کے علاوہ سب نے پانی پی لیا اور نہر پار کرنے کے بعد بولے، آج ہمارے اندر جالوت سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کی غالب اکثریت طالوت سے الگ ہو گئی۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق امیر کی اطاعت کی اور پانی بھی نہ پیا اور سرکشی بھی نہ کی، روایات کے مطابق ان افراد کی تعداد 313 تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے تو اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کفار پر فتح یاب کر۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہت دی اور دانائی بخشی۔ داؤد اس لشکر میں سب سے کم سن جوان تھے اور 13 بھائیوں میں سب سے چھوٹے بھائی تھے۔ طالوت یہ بات پہلے ہی واضح کر چکے تھے کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور اسے سلطنت میں بھی شامل کر لوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام حلیل سے شکار کرنے میں ماہر تھے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو جالوت لوہے کے لباس میں ملبوس تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر کا نشانہ اس کی آنکھ میں لیا۔ پتھر
اس کی آنکھ سے ہوتے ہوئے دماغ تک جا پہنچا اور یوں جالوت گر گیا۔ اس موقع پر طالوت نے حملہ کر کے جالوت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جالوت کی فوج منتشر ہو گئی اور بنی اسرائیل کو کامیابی مل گئی۔ اس کامیابی کے بعد بنی اسرائیل پر روشن دور کا آغاز ہوا اور یہ فتوحات کا سلسلہ ایک لمبے عرصے تک جاری رہا۔